میں خادم نواز شریف تہاڈی خدمت میں دن رات اسی کم کرتے سا یاد ہے یہ آپ کا حق تھا جو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی زور لگایا اور آپ بھی زور لگائیں گے. اعلان کرتا ہوں کہ یہاں پر کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کرتا ہوں. یہاں پہ خدا رسول کی قسم کھا کے کہنا ہے کہ ساری عمر تہاڈی خدمت کرتا رہا تو تہاڈا احسان نہیں چکا سکتا. تو بجلی کے ہم بل مزید کم کریں گے تاکہ زراعت کو فائدہ پہنچے, صنعت کو فائدہ پہنچے. راجن پور میں یونیورسٹی کا بھی میں اعلان کرتا ہوں, وہاں پر یونیورسٹی بنائیں گے. راجن پور میں ایک دن آئے گا کہ ہندوستان نو پچھے نہ چھوٹے تھے. میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. تو آنکو میری طرفوں میاں محمد نواز شریف کی طرفوں اور تہاڈی بیٹی مریم نواز شریف کی طرفوں اور حمزہ شہباز شریف کی طرفوں بہت بہت سلام و سلام. میرے انتہائی بزرگوں, آج کے میرے میزبانوں جناب جمال خان لغاری اور جناب اویس خان لغاری اور میرے یہاں پر بیٹھے مزاری بھائی, گورچانی بھائی, دریشک بھائی اور دوسرے تمام ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور یہاں پر موجود وفاقی وزراء اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ اور جنرل سیکرٹری جناب چودھری پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال اور میرے وسیب کے بزرگوں, بھائیوں, السلام علیکم. میں کو آج تہاڈے نال بڑی مدتاں بعد بیا مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. تسی راضی ہو؟ خیر نالو اس خطے نال تہاں کو اچھی طرح پتہ ہے, اس خطے دے نال میاں محمد نواز شریف میرا دائمی دلی لگاؤ ہے. جی میں حضرت خواجہ غلام فرمید صاحب فرماندے ہیں, یاری لاون تے توڑ نبھاون, یاری لاون تے توڑ نبھاون ساکوں پیر فرید دسیا ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں, او توانکو تو شاید جڑے بچے 2010 دے سیلاب دے بعد پیدا تھی گئے انہاں کو تو نہیں پتا ہونا, لیکن تہاڈے والدین نو, تہاڈے بزرگاں نو پتا ہے کہ 2010 دے سیلاب دے وچ میاں محمد نواز شریف دی سربراہی دے وچ میاں والی ککڑا والی تو لے کے تے پنجنت تک جدوں سیلاب سمندر سی, ہر جگہ پانی سی, ہر جگہ تباہی سی, میں خادم نواز شریف تہاڈی خدمت میں دن رات اسی کم کرتے سا یاد ہے. تے اج میں تانکو میاں محمد نواز شریف دا سچا پیغام دین آیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دا اور اپنے میرے ساتھی بیٹھے نے کہ جویں پنجاب دی ترقی نواز شریف دے زمانے ہوئی اور پھر نواز شریف دی سربراہی دے وچ اس خادم تہاڈی حقیر خدمت کیتی. اج مریم نواز شریف تہاڈی خدمت دے وچ حاضر ہے. میں تہاں کو دسنا آیا ہے کہ اسی جنوبی پنجاب والو تہاں کو پچھے نہ چھڑساں, کدی نہ چھڑساں پچھے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس ضلع میں اور تمام جنوبی پنجاب میں آپ کے لیے کوئی احسان نہیں کیا. صرف یاد دہانی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں کے, دانش اسکول کے, مفت دوائیوں کے, لیپ ٹاپ کے اور اس پورے خطے میں بچوں کے لیے تعلیمی وظائف, بچوں کے لیے خادم اعلیٰ کی جو روزگار سکیم اور جنوبی پنجاب کے لیے
باقی پنجاب کے مقابلے میں کوٹا، چاہے وہ رمضان کا کوٹا تھا، چاہے وہ وظیفوں کا کوٹا تھا، چاہے وہ روزگار اسکیم کا کوٹا تھا، چاہے وہ تعلیمی جو زیور تعلیم پروگرام بچیوں کے لیے، جنوبی پنجاب کا کوٹا نواز شریف نے اور میں نے ہمیشہ باقی پنجاب سے زیادہ رکھا۔ خدا کی قسم کوئی احسان نہیں، یہ آپ کا حق تھا جو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی زور لگایا اور آپ بھی زور لگائیں گے۔ اب مریم نواز شریف بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہسپتالوں کا پورے پنجاب میں جال بچھا رہی ہیں اور دوائیاں مفت تقسیم کرنے کی پالیسیاں جاری ہیں، لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، کسان کارڈ وہ دیا جا رہا ہے، ٹرانسپلانٹ دل کا، جگر کا، اس کے وہاں پر سینٹرز پنجاب میں بنائے جا رہے ہیں۔ سرگودا میں دل کی امراض کا اسپتال بنایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے لاہور میں نواز شریف ایک بہت بڑا کینسر اسپتال بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ابھی اویس لغاری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف یہاں پر بھی کینسر کا اسپتال ہونا چاہیے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ یہاں پر کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کرتا ہوں میں یہاں پہ۔ وہ جنوبی پنجاب والوں، میں تو آپ کو کچھ نہیں دیتا، تساں جو نواز شریف نال میرے نال خاندان نال پارٹی نال جو محبت کیتی ہے، خدا رسول دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ ساری عمر تہاڈی خدمت کردا رہاں تے تہاڈا احسان نہیں چکا سکتا۔ مہنگائی، جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو مہنگائی جو تھی وہ عروج پر تھی 40% پہ، اور نواز شریف کے لیے فیصلہ کرنا کہ میں پاکستان کو بچاؤں یا سیاست کو بچاؤں، نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میں سیاست قربان کرتا ہوں، پاکستان کو بچانا ہے۔ مشکلات بہت آئیں، لیکن آج مہنگائی 40% جو اس وقت تھی وہ آج 2.4% پہ آ گئی ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے اور ہمارے کسانوں کے لیے اور ہمارے سرمایہ کاروں کے لیے بینکوں کے قرضوں کی شرح سود وہ 22% تھے، وہ اس وقت 12% پہ آ گئی ہے۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہم نے بہت بڑا ایک فیصلہ کیا نواز شریف نے کہ ہم نے سیاست قربان کرنی ہے، پاکستان کو قربان نہیں ہونے دینا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انشاءاللہ اب ترقی و خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ آپ کے بچوں، آپ کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے انشاءاللہ بہت باوقار ان کو روزگار ملے گا۔ نوجوانوں کے لیے اسلام آباد میں بیٹھ کر میں پنجاب حکومت کے ساتھ بھی، سندھ حکومت کے ساتھ بھی، بلوچستان کی حکومت کے ساتھ بھی اور کے پی کی حکومت کے ساتھ بھی مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، بتاؤ کہ ہاتھ اس طرح کرنا بہتر ہے یا اس طرح کرنا بہتر ہے؟ بتاؤ۔ تو آج قرضوں کے ساتھ پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ دعا کریں کہ قرضے ختم ہو جائیں اور اپنی یہ کسان ذمہ داری میں بہترین فصل کاشت کرے، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلے اور پاکستان کا کاروبار چمکے۔ میں خدا کی قسم جب باہر جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے جو برادر ملک کے جو سربراہ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں، لیکن وہاں پر خدشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے یہ آیا ہے اور پیچھے ایک جو سیاستدان آیا تھا اس نے کہیں کہا کہ یہ شہباز شریف باہر جاتا ہے تو پیسے مانگنے جاتا ہے، تو میں نے کہا آپ پیسے بانٹنے جاتے تھے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وسیب کے بھائیوں بزرگوں کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔
مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تقدیر بدلے گی، یہ ملک عظیم ہوگا، پاکستان عظیم بنے گا۔ ہم محنت کریں گے، ہم پسینہ بہائیں گے، ہم خون بہائیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ کینسر اسپتال کا میں نے یہاں پر اعلان کر دیا ہے۔ ابھی مجھے درشک صاحبان اور مزاری صاحبان بھی ملے اور انہوں نے کہا کہ راجن پور میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، تو راجن پور میں یونیورسٹی کا بھی میں اعلان کرتا ہوں، وہاں پر یونیورسٹی بنائیں گے راجن پور میں، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اور یہاں پہ میں بڑے بڑے نعرے یا وعدے لگانے میں یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جو میرا قائد ہے، اس کی قیادت میں محنت اور محنت اور محنت کرنا ہی ہمارا فرض ہے۔ میں اس کو انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کی دعاؤں سے، ہماری ماں اور بہنوں اور بزرگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ آج 1 سال ہو گیا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی، مگر ابھی ہم نے اس میں ترقی لے کے آنی ہے، خوشحالی لے کے آنی ہے۔ اس میں پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے، پاکستان کی زراعت اور صنعت اور ایکسپورٹس کی ترقی کرنی ہے، اس کے لیے دن رات ہمیں محنت کرنی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی سردار اویس لغاری اور یہاں پر وسیب کے جتنے بھی یہاں پر ساتھی ایم این ایز ایم پیز بیٹھے ہیں، یہ بڑے دن رات محنت کر رہے ہیں، چاہے صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو، اور بجلی کے شعبے میں سردار اویس لغاری نے بڑی محنت کی ہے، اور جو کچھ اس میں فرق آیا، کمی آئی، آگے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بجلی کے ہم بل مزید کم کریں گے تاکہ زراعت کو فائدہ پہنچے، صنعت کو فائدہ پہنچے، تجارت کو فائدہ پہنچے۔ مگر یہ کام کس طرح ہوگا؟ امن قائم ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ یہ جو دشمن، یہ جو گھٹ بیٹھیے جو گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور خارجی جو طاقتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں، ان کے کہنے پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی میں، بلوچستان میں، اور دن رات قربانیاں دی جا رہی ہیں، ان خوارج کو، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا، ان قربانیوں کو کبھی بھولنا مت، کیونکہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ملک کی ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ جب تک اسلام آباد میں دھاوے اور چڑھائیاں جو کی جاتی ہے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، ایک دن کی اگر ہڑتال ہو، دھاوا بھولا جائے تو اربوں روپے کا قومی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سنو میری بات۔ آج یہ شہباز شریف بڑا خطا کار آدمی ہے، نواز شریف کا فین ہے، نواز شریف کا فالوور ہے۔ میں آپ کو اس خدائے بزرگوں برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے، ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ہندوستان کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر تونسا شریف سے بڑے لوگ اب بھائی تشریف لائے، بزرگ آئے ہیں۔ میں جہاں سے اتنا شاندار یہ مجمع ہے، اتنی دھوپ میں نے کوٹ اپنا دھوپ کی وجہ سے نہیں اتارا، آپ کی محبت میں اتارا ہے۔ آپ دیکھ کر میرا دل باغ ہو گیا۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبر اور تحمل، محنت اور محنت، دن رات محنت کریں گے۔ میں کوئی گل دسو، گل دسو، میں تساں میں کو پچھلے 20-25 سال تو جان دیو، میں ٹھیک آخرے نا، ٹھیک آخرے، بولو نا، زور نہ بولو، میں ٹھیک آخرے ہاں۔ میں تھوڑی جو خدمت کی تھی، گال کٹ کی تھی،
اور کم زیادہ تھی گیا. یہ میری عادت ہے. میرے اللہ بخشے والد صاحب میں کوئی گل سکھائی, میاں نواز شریف کو سکھائی. تو میں توڑو ایک وعدہ کر چلے ہیں کہ پاکستان اسی انشاءاللہ اس رب نو منظور ہے, رب سونے نو منظور ہے, اس رب سونے نو منظور ہویا تو انشاءاللہ محنت کران گے, رات دن محنت کران گے, تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان نو پیچھے نہ چھوٹے. تھے میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. کھوسا صاحب فرمیندے نے کہ لیا کون سا پل نواز شریف نے بنایا تھا. میں میاں صاحب کو اور مریم نواز شریف کو میں ان سے کہوں گا کہ اس پل کو مکمل کرائیں. میں دوبارہ آسوں توڑ گل کرسوں جدو توڑے بچے نوکری تے حسن, کالج حسن, مزدوری کر حسن اور بہت اچھی عزتی روزگار کمائی کمارے حسن. میں انشاءاللہ آسوں, مگر اس خاطر تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان 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 قائد اعظم. خدا حافظ. السلام علیکم.